سعودی عرب کا واقعہ، خلیج کا واقعہ، ایسی بد نصیب اولاد بھی ہوتی ہے۔ کیس عدالت میں آیا، نوجوان لڑکا اپنی ماں کو نشہ کروا کے بدکاری کرتا رہا۔ کس وجہ سے بدا؟ ڈش کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، اس گندے میڈیا کی وجہ سے فلمیں دیکھتا ہوا اپنی ماں سے بدکاری کرتا رہا۔ کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اخبار میں نے خبر پڑھی، ایک آدمی اپنے گھر میں کھڑا تھا، پیچھے سے کسی نے اس پر حملہ کیا، خنجر سے حملہ ہوا، اس نے آواز دی، بیٹا دیکھ کس نے مجھ پر حملہ کیا۔ پلٹ کے دیکھا تو اپنا ہی بیٹا خنجر مار رہا تھا۔ بد نصیب وہ اولاد ہے جو اپنے والدین کو گالیاں نکالتی ہے، برا بلا کہتی ہے، یہ فارغ ہے گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کھانسی ہے، یہ بیمار ہیں، بچوں والی ان کی عادتیں ہیں۔ بد نصیب ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں پاتے، اور بد نصیب وہ والدین بھی ہیں جن کو اولاد نیک مل جائے، اولاد دیندار مل جائے، اولاد عقیدہ توحید والی مل جائے، اولاد ان کو سنت والی مل جائے، اولاد ان کو نماز والی مل جائے، مگر ماں باپ جدے پشتے کام کرتے لگے آ رہے ہیں۔ تم نئی باتیں لے کے آگے ہو، نہ سنیں گے نہ غور کریں گے۔ اللہ کے بندو سنو تو صحیح، تمہارا اپنا بیٹا ہے، اس کی بات تو سنو، دلائل تو سنو، اپنے آپ کو عقل تو دو، مگر بد نصیب ساری زندگی کفر و شرک پہ رہ جاتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بد نصیب تو وہ عقل والا بھی ہے، اس کو رب نے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، مگر شرک کرتا ہے، اللہ کے حکم میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، اللہ کی توحید کو بھول گیا۔ کان رب نے دیے تھے، دماغ رب نے دیا تھا، زبان رب نے دی تھی۔ بد نصیب وہ انسان ہے اس نے گانے تو سنے ہیں، فلمیں تو دیکھی ہیں۔ بد نصیب وہ انسان ہے، ناول تو اس نے پڑھے ہیں، نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا، دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے، ڈگریاں اس نے لی ہے، مگر قرآن نہیں پڑھا، اللہ کی کتاب پر توجہ نہیں دی۔ بد نصیب تو وہ ہے، بد نصیب اس کو کہتے ہیں، بد نصیب وہ ہے کہ آسمان رحمت پہ اللہ آئے کہ معافی مجھ سے مانگ، میں معاف کر دوں گا، اور یہ کہتا ہے میں نے معافی مانگنا ہی نہیں، میں نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی نہیں۔ بد نصیب تو وہ انسان ہے جس کو کوئی بار بار نصیحت کرے، بار بار سمجھایا جائے۔ 5واں دن تو آج ہمیں بھی یہاں ہے۔ کتنے ہیں جنہوں نے داڑھیوں کا وعدہ کیا ہوگا، کتنے ہیں جنہوں کی نمازیں درست ہو گئی ہوگی، کتنے ہیں جنہوں نے اخلاق و کردار کو بہتر بنا لیا ہوگا، کتنے ہیں جنہوں نے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دی ہوگی، کتنے ہیں جنہوں نے اپنے کپڑے ٹخنوں سے اوپر کر لیے ہوں گے، کتنے ہیں جن عورتوں نے پردے کی پابندی کرنا شروع کر دی ہوگی۔ بد نصیب تو وہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ بار بار اس کو نصیحتیں کی جاتی ہیں، توجہ نہیں دیتا، اول تو درس میں آتا ہی نہیں، اول تو نصیحت سنتا ہی نہیں۔ اب کہو، اب تھک جاؤ گے اس کو کہتے کہتے، گھر کے پاس درس ہو رہا ہوگا مگر نہیں آئے گا، بد نصیب نہیں سنے گا، اللہ اس سے انتقام لینے والا ہوتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے نہ نیکی کا کام کرتا ہے نہ کرنے دیتا ہے، روکتا ہے۔ بد نصیب تو وہ ہے جس کا دوست بڑا اچھا ہے، وہ سمجھاتا ہے، وہ ڈراتا ہے، وہ بتلاتا ہے، مگر یہ دوست کی بات مانتا ہی نہیں، دوست کی بات پر توجہ دیتا ہی نہیں۔ یہ خیر خواہ دوست پیسے نہیں مانگتا، عہدہ نہیں مانگتا، کرسی نہیں مانگتا، گاڑی نہیں مانگتا، یہ تو نماز مانگتا ہے، یہ تو دین مانگتا ہے، یہ تو اسلام مانگتا ہے۔ بد نصیب وہ اولاد ہے جن کے ماں باپ ان کو نیک بنتا دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ نیک بننی چاہتی نہیں۔